اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور جس مقصد کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں۔ بہت ہی بہترین آیات ہیں۔ ابھی کلاس سے پہلے ہی میں مطالعہ کر رہی تھی ان آیات کا، تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور میں یہی بس سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں قرآن کے الفاظ کو کس طرح سے آسان کر کے یا کس طرح سے آج کل کی پریکٹیکل لائف کے حساب سے سمجھاؤں، کہ بس میری یہی دعا ہے کہ میرا عمل بھی بدلے اور آپ لوگ سب کو بھی صحیح طریقے سے بات سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی بہت ہی زبردست چینج آئے جو ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بدل دے۔ رائٹ، ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25 سے۔ بہت ہی بہترین آیت ہے، اس کو میں بھی انجوائے کر رہی تھی جب میں پڑھ رہی تھی۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ لاسٹ آیت آئی تھی جہنم کے حوالے سے، کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کو چیلنج کریں اور آیتیں بنانے کی کوشش کریں یا قرآن کا انکار کریں، تو ان کے لیے جہنم کی بشارت دی جا رہی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں آگ کا ذکر کرتے ہیں وہاں اگلی آیت میں جنت کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ قرآن میں زیادہ تر جگہوں پر یہی ہے کہ کمبینیشن آتا ہے، جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے، جہنم کی آیات ہے تو جنت کی آیات ہے۔ یہ اللہ کا ایک رول ہے تاکہ انسان جو ہے نا جہنم کی آیات سن کر ڈر نہ جائے، اور یہ نہ سوچے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، آگ ہے اور ہم تو جلیں گے ہی، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں۔ اللہ نے ہمیں اگلی آیت میں تسلی یہ دے دی کہ اگر نیک کام کرو گے اور ایمان لے آؤ گے تو دیکھو تمہارے لیے کتنی پیاری جنت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز انسان کو پرسکون کرتی ہے اور ریلیکس کر دیتی ہے۔ تو جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ رائٹ، ہم سب الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ایمان لے آئے ہیں۔ ٹھیک، اور دوسرا جو ہے نا ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن میں ہر جگہ عمل صالح آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان جب ہم لائیں گے، ہمارے دلوں کے اندر جب بیج اترے گا نا اللہ پر یقین کا، تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں گے، کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا نا تو ہم اپنے عمل سے شو کریں گے کہ جی ہم کلمے پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے نا، عمل سے شو کرنا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ آپ جب زمین پر بیج ڈالتے ہیں تو بیج کو پھر آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ اس پلانٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ ایک پودے کی صورت میں باہر آتا ہے۔ تو جب ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے کلمے کی حفاظت کرنی ہے اور گرو کر کے ایز اے مومن سامنے نکھر کر آنا ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان پکا ہوگا، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے گا، تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ عمل صالح ہوگا، ہم خود بخود نیک عمل کرنے لگ جائیں گے۔ جتنا زیادہ دین کا علم حاصل کریں گے، آپ کا دل چاہے گا نیک عمل کرنے کا۔ اپنے آپ سے خود پوچھئے، قرآن کی کلاس لینے کے بعد جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ نیک کام کرنے کا دل چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لاؤ تو سے نیک کام بھی کرو، اور پھر جب تم نیک کام کرو گے تو تمہارے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اب ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سمجھ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے لیکن ہم جنت میں جائیں گے۔ نو، ایمان کے ساتھ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ گڈ، اچھے کام کرنے ہیں۔ رائٹ، اور آج میں آپ کو اچھے کام کی ڈیفینیشن بھی بتا دیتی ہوں، ابھی میں نے پڑھی تو مجھے ریکال ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے کام کو ہم اچھا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا کام وہ ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور نیکسٹ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ عمل صالح کا لفظ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ سب نے سن رکھا ہے، بار بار پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، رٹی ہوئی یہ آیت ہے ہمیں۔ سورہ عصر کے اندر بھی آتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو آج اس بات کو سیکھے کہ عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، کوئی بھی نیک کام، اور دوسرا یہ کہ نیت اللہ کے لیے خالص ہو۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو ہمارے عمل کی جزا ہمیں نہیں ملے گی۔ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے، اس غریب سے کوئی امید نہ رکھیں کہ اگر آپ کی ماسی اور آپ اس کو کھانا کھلاتے تو یہ امید نہ رکھیں کہ وہ کل سے میرا کام بہت اچھا کرے گی، اور اگر کام اچھا نہ کرے تو آپ کھانا پینا اس کا بند کر دیں۔ اللہ معاف کرے، ایک مثال میں دے رہی ہوں کہ ہم اسی طرح کے ہیں۔ اپنی میٹس کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرتے ہیں، اگر ان کے بچوں کی اسکول کی فیسز دے رہے ہیں یا بہت کچھ کر رہے ہیں، اور کل کو وہ ذرا سا بھی ہمارے ساتھ بگڑے تو ہم فوراً سنا دیتے ہیں، احسان جتا دیتے ہیں۔ تو جو شخص احسان جتاتے ہیں وہ اللہ کے لیے کام نہیں کرتا۔
اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، اپنے سسرال والوں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے شوہروں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اور وہ ذرا سا ستائیں تو ہم شروع ہو جائیں اللہ معاف کرے کہ تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا اور تم اس طرح کر رہے ہو، تو ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا، ہر چیز اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو عمل صالح کو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی نیک کام ہے وہ مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، جب تک اللہ کے لیے نہیں کریں گے اس کا اجر نہیں ملے گا، رائٹ۔ اور ایسے لوگوں کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ سمجھ آ گئی یہ آیت کہ نیک انسان کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ اب جنت کی جو بہت ہی خوبصورتی اللہ نے بیان کی، قرآن میں بیشتر مقامات پر اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ نے جنت کو بیان کیا ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے یہ آیتیں پڑھ کے، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہم سب کے نصیب میں جنت لکھ دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کا یہ گھر مل جائے، وہ گاڑی مل جائے، یہ باغات مل جائے، یہ ہماری لسٹوں میں شامل ہے۔ ہماری لسٹوں میں جنت اس لیے شامل نہیں ہے کہ ہم نے آج تک جنت کی ڈیٹیل پڑھی ہی نہیں، اور یقین مانیں جب جنت کی ڈیٹیل پڑھیں گے نا تب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کا دل مچلنے لگے گا، اور جنت کو ایسے مانگیں گے کہ آپ کے اندر طلب آ جائے گی۔ تو یو ول ڈیفینیٹلی انجوائے دس آیت، اس کو انجوائے کیجیے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی جنت میں انسانوں کو کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، رزق دیے جائیں گے، جنت کے کھانا پینا دیا جائے گا، ثمرہ کا اسپیشلی اشارہ ہے، اور ثمر کہتے ہیں پھلوں کو، رائٹ، فروٹس کو کہتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کے فروٹس دیے جائیں گے یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیز دی جائے گی تو انسان کے منہ سے دیکھ کر کیا نکلے گا؟ قالو، انسان کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی کھانا ہے جو مجھے اس سے پہلے دیا گیا۔ اور اللہ یہ بتا رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے بھی اس سے ملتے جلتے، متشابہہ ملتے جلتے، اردو میں بھی بولتے ہیں نا کہ فلاں کی شکل اس سے متشابہت کرتی ہے، ایک جیسی چیزوں کو بولتے ہیں۔ تو جیسے ہی انسان جنت کا رزق کھائے گا تو فوراً اس کے منہ سے کیا نکلے گا کہ یہ تو جنت کا رزق جو ہے نا ملتا جلتا ہے، کہاں سے؟ دنیا سے ملتا جلتا ہے۔ یا کیا ہوگا؟ جنت کے پھل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن یہ میں آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر دوں کہ جنت کی کوئی بھی چیز دنیا سے نہیں مل سکتی، کیونکہ جنت ایک اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ بس انسانوں کو لگ رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر انار جو ہے نا، ہو سکتا ہے دکھنے میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں ہمارے انار وہی ہوں، انگور بالکل گول گول گرین ہوں، تو اللہ نے یہ متشابہت صرف اس لیے رکھی ہے کہ انسان جو ہے نا انیوجول چیزیں دیکھ کر ڈر نہ جائے، کہ اچانک کوئی انار کی اتنی بڑی بڑی شکلیں دیکھے تو ڈر جائے کہ یہ کیا ہے۔ ہم دنیا میں یوز ٹو ہوتے ہیں نا انار کو انار کی شکل میں دیکھنے کے، یا گریپس کو گریپس کی شکل میں دیکھنے کے، تو کل جنت میں جب ہم یہ نعمتیں دیکھیں گے نا تو ہو سکتا ہے کلر سیم ہو اور شکل اور سائز وغیرہ سب سیم ہو، کیونکہ تاکہ انسان ڈر نہ جائے نا کہ کیا آ گیا ہے، پہچان جائے کہ دیکھ کر کہ یہ انار ہے یا انگور ہے، کیونکہ قرآن میں انار اور انگور کا تذکرہ آتا ہے جنت کی نعمتوں کے لیے، لیکن بلیو می ٹیسٹ ایسا ہوگا جو آپ کی دنیا کا ایک حقیر سا ٹچ بھی نہیں جائے گا اس پر، اتنے بہترین ہوں گے کہ ہم دنیا کے جو انار کھاتے ہیں وہ تو کوئی کھاتے میں ہی نہیں آئیں گے جنت کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں معنی ملتے جلتے ہوں گے، صرف اس لیے کہ انسان ڈر نہ جائے، کیونکہ اچانک آپ کو کوئی چیز پکڑا دی جائے، اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کوئی ایک فروٹ لا کے رکھ دوں اور آپ کو کہوں کہ یہ فلاں فروٹ ہے کھا لو، تو آپ ظاہر ہے نہیں جانتے ہوں گے، اگر شکل مینگو نہیں ہے یا گریپس نہیں ہے، ایک نئی سی شکل کا کوئی گولڈن کلر کا فروٹ آپ کو پیش کر دوں تو آپ کیا بولیں گے کہ کیا کھلا رہی ہو، کبھی کھایا ہی نہیں ہے میں نے، ڈر بھی جائیں گے دیکھے کہ پتہ نہیں صحیح نیت ہے کہ نہیں ہے کھلانے والے کی، لیکن دیکھی بھی چیز اگر کسی کے گھر میں جاتے کوئی آپ کو ایپل دے گا تو ظاہر ہے آپ کھا لیں گے، ڈریں گے نہیں۔ تو جنت میں بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے انسانوں سے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کوئی ایسی وحشت کریٹ نہیں کرنے والے، جنت کو بھی اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ انسان انجوائے کرے گا ہر چیز کو۔ تو کتنی زبردست بات ہے کہ ایسے ایسے ذائقے ہوں گے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تو یہ کتنی زبردست بلیسنگ ہے جنت کی۔ ایک یہ نعمت ہے کہ جنتوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی، بڑے بڑے باغات ہوں گے، اور زبردست قسم کے فاؤنٹینز ہوں گے، اور اتنے کلیئر ہوں گے، اور اتنا صاف پانی ہوگا، اور اتنا میٹھا پانی ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، رائٹ۔ ہمارے بنگلات ہوں گے، اور ہمارے باغات ہوں گے، اور ہمارے محلات ہوں گے، پیلیسز ہوں گے بیوٹیفل سے، اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پھر ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، اور طرح طرح کا رزق ہمیں دیا جا رہا ہوگا، اور اتنے زبردست ذائقے ہوں گے کہ ہم کھاتے ہی رہ جائیں گے، اور ہمارا پیٹ بھی ایسا ہوگا کہ جنت میں انسان کو جب چاہے دل چاہ رہے کھا رہے ہو، کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فروٹ کھایا، پھر دوسرا کھایا، تیسرے کی ہمت نہیں بچتی، لیکن جنت کیا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرے گا نہیں، مطلب آپ بیزار نہیں ہوں گے اور بور نہیں ہوں گے، مطلب جتنا دل چاہے گا کھا سکیں گے، کوئی پیٹ خراب نہیں ہوگا یا کوئی اوور ایٹنگ نہیں ہوگی، اور نہ موٹے ہوں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ ہم کھانے میں احتیاط اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم موٹے نہ ہو جائیں، تو آپ جنت کو انجوائے کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کے نصیبوں میں کرے اور ہم مل جل کر وہاں بیٹھے میں ہوں، وہاں کی نعمتیں انجوائے کریں ہم۔ اور مزید اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیویاں ہوں گی پاکیزہ،
اور زوج جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اگر آدمی آیت پڑھ رہا ہے تو اس سے مراد عورتیں ہیں، اور اگر عورت یہ آیت پڑھے تو اس سے مراد مرد ہے۔ ازواج جو ہے نا بیسیکلی اسپاؤس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگوں کے لیے نئی چیزیں ہیں نا۔ ازواج کا جو لفظ ہے وہ اسپاؤس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ جب بھی آپ قرآن میں یہ ورڈ دیکھیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ یہاں اسپاؤس کی بات ہو رہی ہے۔ اور جنت میں کیسے اسپاؤسز ہوں گے؟ مطہرہ، بہت ہی پاکیزہ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ وہاں کوئی ناپاک انسان تو نہیں موجود ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو جو حیض اور نفاس آتے ہیں نا وہ نہیں آئیں گے، وہ ہر وقت پاک رہیں گی۔ اور دوسرا یہ مراد ہے کہ انسان اپنی سیرت میں اور اپنے اخلاق میں اور اپنے کردار میں ہر لحاظ سے اندر اور باہر ہر طرح سے پاک صاف ہوگا۔ اور جنت میں ویسے بھی وہ شخص جائے گا جس کا باطن بھی پاک ہے۔ ظاہریت تو ہم سب پاک رکھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھے بن کر جاتے ہیں، لیکن اصل میں پاکیزگی وہ ہے جو دل کی پاکیزگی ہے، یعنی کہ انسان کا دل ہر طرح کی غلط خیالات سے، نفرتوں سے، بغض سے، حسد سے، ان ساری برائیوں سے پاک ہو۔ ہم فیہا خالدون، اور جنت کی بہترین کوالٹی یہی ہے کہ انسان وہاں ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، چاہے ہمارا جتنا ہی دل چاہے، ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ یا تو ہماری نعمتیں عارضی ہوتی ہیں، یا تو ہم کیا کرتے ربا کہ وہ بیان کریں، کیا بیان کریں؟ مثلا ایک مثال، ما بعوضتن جو مچھر کی ہے، فما اور جو فوقہا اس کے اوپر کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتے یا شرماتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا وہ جو اس کے اوپر ہے۔ دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بالکل بھی حیا نہیں کرتے، اور دوسرا کیا حیا نہیں کرتے؟ جو بھی اس کے اوپر ہے اس کی چیز کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا آیت آ گئی اچانک سے؟ اچانک سے تو خیر قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلی کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ چیلنج کیا جو لوگ قرآن کو اعتراضات کر رہے ہیں اور حجت بازیاں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا کہ تم کیا کرو، قرآن کی ایک آیت لے کر آؤ، ایک سورت لے کر آؤ، اور چلو چھوڑو سورت نہیں لاتے تو ایک آیت لے کر آ جاؤ۔ لیکن انسان ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی اس حرکتوں کا جو ان لوگ ظاہر سی بات ہے کچھ پیش نہیں کر سکے، تو پھر اللہ نے اپنے قرآن کی ذرا سی شان یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا نا کہ ہم نہیں بنا سکتے نا قرآن، تو انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ جب وہ قرآن نہیں بنا سکے، قرآن کی کوئی آیت نہیں لا سکے، تو اب ماننا تو تھا نہیں ان کو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے آفر دی اور وہ لوگ نہیں لا سکے قرآن جیسا کلام، تو ان کو جھک جانا چاہیے تھا۔ لیکن یقین مانے جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا تو وہ 100 طرح کے بہانے تلاش کر لیتا ہے، اور جس کو ماننا ہوتا ہے نا وہ فوراً سے سنتا ہے اور مان جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کی نفسیات یہ تھی کہ دے ول ناٹ ایکسیپٹ قرآن، تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کی آیتوں کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کیا کہا کہ اس قرآن کی تم بات کرتے ہو جس میں مچھر کا ذکر ہے؟ اللہ نہ کرے آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب تک آپ نے قرآن کو نہیں سمجھا، تو جو لوگ آپ نے بھی نہیں سمجھا ہوا تھا جب، اور جو لوگ آج کے دور میں نہیں سمجھے ہوئے، آپ ان کو بولے قرآن سیکھو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ کہنا نہیں چاہیے ان کو قرآن اللہ معاف کرے کوئی بڑی بات نہیں لگتی، ان کو لگتا ہے کہ ان کو سب آتا ہے پہلے سے۔ ہاں نماز کا ذکر ہے، نماز تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پڑھنی ہے، ہاں حج کا ذکر ہے، ہاں یہ ذکر ہے، ہاں وہ ذکر ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ نو، قرآن میں ایسی ایسی چیزیں کہ آپ پڑھیں اور حیران ہو جائیں گے، اور قرآن جو آپ کے دل کی حالت بدلتا ہے، سرسری باتیں آپ کے دل کی حالت نہیں بدلیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اس بات سے اب تو ان لوگوں نے مذاق ہی اڑانا شروع کر دیا کہ اس قرآن کی تم بات کرتے ہو جس میں اللہ مچھر کا بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو شرم نہیں آتی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں مچھر کا ذکر کریں یا اس کا جو اس سے اوپر ہے۔ تو فما فوقہا سے کیا مراد لیں گے آپ؟ کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ مچھر کا پر، یعنی کہ اللہ نے اپنی اتنی چھوٹی سی کریشن کا ذکر کیا، مچھر، اور مچھر کا بھی نہیں، اللہ کہہ رہے میرا دل چاہے تو میں اس سے اوپر کا بھی تذکرہ کر لوں، یعنی کہ مچھر کے پر کا۔ یہ میری مرضی ہے کہ میرا کلام ہے، میں کیا ذکر کر رہا ہوں، میں ذرا بھی نہیں شرماتا کہ میں ایک چھوٹی سی معمولی سی حقیر سی مخلوق کا ذکر کروں۔ تو آپ دیکھیں کہ مچھر بہرحال ہمیں تو بہت ہی حقیر سی چیز لگتا ہے، لیکن اگر آپ کو مچھر کاٹ لے نا تو آپ کی باڈی سے وہ پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں کہ پھر آپ ڈینگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہم نے سے کوئی ایک مچھر بنا سکتا ہے؟ چھوٹی موٹی چیزیں جمع کریں اور آپ اس کو اڑائیں اور بولیں گے میں نے کیا بنا لیا، ہم کر سکتے ہیں ایک پڑ لگا دیں؟ اللہ معاف کرے، میں ایک صرف جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ہم کوئی چیز کریٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی پرندہ کریٹ کر سکتے ہیں، یا کوئی ہم چھوٹا سا انسیکٹ ہی کریٹ کر دیں، تھوڑا سا اس کو کچھ ایسے کریں، مٹی سے بنائیں اور پھر اس کو یا تو اڑا لیں یا چلائیں؟ کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ تو بتائیں اللہ نے مچھر کی مثال بیان کی ہے تو
انسان مچھر بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو جو لوگ ایمان لائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ، دیکھیں یعلمون کے اندر علم کا لفظ چھپا ہوا ہے، تو وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ ایمان والوں کو اس طرح کی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا تو آنکھیں بند کر کے فالو کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اس میں کچھ اونچ نیچ نہیں ہے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا، مسئلہ، اس مثال کے ساتھ۔ جو کافر ہیں وہ اللہ معاف کرے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں اس مثال کے ذریعے سے۔ اب آپ بتائیں، الحمدللہ وی آر بلیورز، ہم اس مثال سے کچھ سیکھیں گے؟ یس، بالکل سیکھیں گے۔ اور مچھر کے اندر بھی جو اتنی سے آپ کو بظاہر انسیکٹ لگتا ہے نا، اس کی اگر ڈیٹیل آپ دیکھیں نا، میں انشاءاللہ اس پہ ریسرچ کر کے نکال کے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی۔ آج کی کلاس میں رہ گئی ہے کہ میں مچھر کی حیرت انگیز باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گی، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کیا تخلیق ہے مچھر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہم نے جب یہ قرآن پڑھا اور ہم نے یہ مثال سنی تو آپ ایمان والے ہیں یقیناً، تو آپ نے کیا کہا؟ ہاں اللہ ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ کی مرضی، اللہ جو بھی بیان کریں۔ اور کافر جو ہے نا وہ بس اللہ معاف کرے کہتے رہتے کہ یہ کیا اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے اللہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، ویہدی، اور ہدایت دی، بہ، اس مثال کے ذریعے، کثیرا، بہت سو کو۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوا ہے یا اللہ نہ کرے کچھ اور؟ الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے اس نیت سے ہیں کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں گے، تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقوں کو۔ تو جو شخص اس نیت سے سیکھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ اس سے ہدایت لے گا، اور جو اللہ نہ کرے صحیح نیت کے ساتھ نہیں بیٹھتا پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گی آج کل کی پریکٹیکل ایگزامپل سے، کہ کائنات میں نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، اور صرف اور صرف اس لیے ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ انسان کا اس موقع پر کیا رد عمل ہے۔ اب مثال کے طور پر نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ چاند کو گرہن لگ جانا یا سورج کو گرہن لگ جانا یہ اللہ کی مثال ہے نا، کہ سورج کو اگر گرہن لگ جائے تو وہ روشنی تھوڑی سی اس کی کم ہو جاتی ہے، تو یہ کون دکھاتا ہے مثال؟ اللہ دکھاتا ہے نا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کی رد و بدل کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا ہے۔ اسی طرح چاند جو ہے نا ایک ہی شکل میں نہیں رہتا، چاند روز گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو جب ہم آسمان کو دیکھیں تو ہم کس کو پہچانیں گے؟ اس چاند کو دیکھ کر اللہ کو پہچانیں گے۔ اور ہم صرف پہچانیں گے نہیں کیونکہ ہم سب کو پتا ہے بھائی چاند کی تاریخیں آگے پیچھے ہوتی ہے تو چاند آگے پیچھے ہوتا ہے، نو، ہم یہ دیکھ کر سوچیں گے کہ وہ رب ہے جو اتنے بڑے آسمان پر ایک چاند کا جو بظاہر ہمیں بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن بہت بڑی سائز ہے چاند کی بھی، ہمیں دور سے بہت چھوٹا لگ رہا ہوتا ہے نا، بس ایک چھوٹا سا سرکل ہمیں لگتا ہے ایک بال جتنا، فٹ بال جتنا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں اس کی سائز اتنی بڑی ہے کہ آپ کبھی گوگل پہ ریسرچ کریں کہ آپ دیکھیں گے حیرت انگیز آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی کہ کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور آپ سوچیں کہ کتنی خاموشی سے روز چاند تھوڑا تھوڑا کم ہو رہا ہوتا ہے اور پھر تاریخ بڑھتی ہے تو بڑھ رہا ہوتا ہے، کیا یہ کوئی معمولی کام نہیں؟ اور یا کہے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، یہ کوئی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے اور کوئی ہے جو اس کو کر رہا ہے آگے پیچھے۔ اسی طرح اتنی بڑی تبدیلی روز ہوتی ہے، ابھی شام کا وقت داخل ہوگا، رات داخل ہو جائے گی، کتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم کہ بس اندھیرا ہو گیا، کوئی ہے جو اندھیرا کر رہا ہے۔ سوئے پہ اٹھیں، صبح فجر پہ اٹھیں، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے آسمان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، پورا سفید ہو جاتا ہے، تو کوئی کر رہا ہے نا۔ تو کائنات کی یہ ساری نشانیاں ہمیں اللہ کے قریب کریں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، ہمیں اللہ سے محبت ہو کہ کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارا کوئی تعلق ہونا چاہیے اس اللہ سے۔ اسی طرح زلزلے آتے ہیں تو دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں، کچھ لوگ زلزلہ آتا ہے تو ہل جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری تباہی ہو جاتی اور آج ہم ختم ہو جاتے ہیں تو ہماری موت ہو جاتی ہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیتے؟ اور کچھ لوگ اس زلزلے کو کیا کرتے ہیں، ہاں ایک جھٹکا ہی تو تھا، بس زمین کی پلیٹیں ہل گئیں یا جو بھی ہو گیا، بس یہ تو کچھ ہوتا رہتا ہے، بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی حادثات ہوں تو ہمیں سیریس ہونا چاہیے اور سوچنا یہ چاہیے کہ آج ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں، یہ مچھر کی مثال سے میں آپ کو اوور آل بتا رہی ہوں کہ زندگی میں اگر کچھ بھی ایسا ہو جو اللہ کی طرف سے کائناتی طور پر آتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ کبھی بھی ہم مر سکتے تھے، رائٹ؟
فاسقین کا جو لفظ آ رہا ہے آیت نمبر 26 کے اینڈ میں، اب آیت نمبر 27 میں الذین، یعنی کہ فاسقین کون ہیں؟ وہ لوگ۔ الذین سے مراد یہاں فاسقین کی ڈیفینیشن آ رہی ہے۔ قرآن میں اکثر جگہ پر ایسے آتا ہے ظالمین پر آیت ختم ہوتی ہے، پھر الذین کہہ کر آیت شروع ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو یا فاسقوں کو، یا ہم نے فرسٹ کلاس میں پڑھا متقین کا، تو متقین کے بعد الذین والی آیت ہے، یعنی کہ متقین کون ہیں، فاسقین کون ہے، اس کو مزید ایکسپلین کرتی ہے اگلی آیت۔ تو اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ کون ہے فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد اس کو پکا کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ توڑتے ہیں جو حکم دیا ہے اللہ نے اس کو، أَن يُوصَلَ کہ وہ جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر 3 خرابیوں کا ذکر ہے، اور پھر ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ دے آر لوزرز، خاسرون، بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں یہ لوگ۔ بظاہر تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کر کر اپنا بہت ہی فائدہ کر لیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے لوگ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور ہم دنیاوی طور پر کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لوزرز ہوں، ہم ہمیشہ ونر بننا چاہتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان کوالٹیز کو دیکھیں اور اپنے اندر چیک کریں، اللہ نہ کرے ہمارے اندر یہ کوئی برائی ہوگی تو اللہ کے نزدیک ہم لوزرز ہوں گے، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 کیا؟ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد اس کو پکا کرنے کے بعد۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ایک عہد ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا، جب بولنا سیکھے، پیدا ہوتے ہی تھوڑے دنوں بعد، تھوڑے سالوں، 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر بولنا سیکھے، تو ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے زبانی طور پر۔ جب عہد کر لیا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اسکول میں جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے اسکول میں جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے اس ٹائم پر انٹر ہو جائیں، یا جس طرح کا کپڑا پہن کے جانا ہے آپ اس طرح جاتے ہیں، یا پراپر طریقے سے جاتے ہیں، جو پرنسپل کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں یقیناً اس کو فالو کرتے ہوں گے۔ صبح جس ٹائم پر اسکول کی انٹری کا وقت ہے اسی ٹائم پر جاتے ہیں، اسی طرح یونیفارم میں جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ کو بال بنانے کا کہا جاتا ہے اسی طرح سے جاتے ہیں، اور جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں وہی کاپیز لے کر جاتے ہیں، اور پرنسپل کی اور ٹیچرز کی بات کو آپ کو ماننا ہوتا ہے۔ اب ایک بات بتائیں کہ اگر آپ یونیفارم پہن کر نہ جائیں تو آپ کو کیا اسکول والے رکھ لیں گے؟ چلیں 1 دن نہ پہن کر جائیں، 2 دن نہ پہن کر جائیں، اور آپ ضد ہی لگا لیں گے ہم تو یونیفارم نہیں پہن کر آ سکتے، تو کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ ہم ساری پریکٹیکل باتیں دنیاوی طور پر تو الحمدللہ عقل ہے ہمارے پاس، اور الحمدللہ دینی طور پر بھی ہمیں پتہ سب ہے، لیکن یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا ہم نے کوئی یونیفارم پہنا ہے کہ نہیں پہنا؟ مسلمان ہونے کا لیبل لگا لیا ہے نا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں الذین ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کیا نا ہم نے، رٹ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رٹ لیا ہے ہم نے، اور الحمدللہ ہماری زندگی میں شامل ہے یہ کلمہ، لیکن ہمارا عمل وہی نا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بیج نہیں لگا رہے ہم۔ جب تک بیج نہیں لگائیں گے قیامت کے دن ہم اس کے پودوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں اللہ کا دیا ہوا یونیفارم پہننا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نہیں لاتے، نہ ہماری پکڑ کرتے ہیں، حالانکہ ہم کسی اسکول میں ایڈمیشن لیں اور اگر اسکولز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہم توڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اسکول سے نکال دیا جائے گا، اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پہ بٹھا لیں اور آپ خود ہی ان کو پڑھا لیں اگر آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن فالو نہیں کرنے۔ دنیاوی طور پر بھی اگر آپ ٹریفک پولیس، ویسے تو آج کل کوئی بہت زیادہ ہمارے اسپیشلی پاکستان میں یا کراچی میں تو کوئی خاص سسٹم نہیں ہے، لیکن باہر کے ممالک میں آپ دیکھیں اگر کوئی سگنل کی لائٹ کے رول کو فالو توڑ کے بھاگ رہا ہے تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے، فوراً سے اس پر ٹیکسز لگ جاتے ہیں اور اس کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، پینلٹی دینی پڑتی ہے، پینلٹی لگا دی جاتی ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے جب ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو جہاں دیکھتا ہے کہ سگنل کی لائٹ آ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو رک جاتا ہے، اگر کوئی گاڑیوں کو آگے بھگاتا ہوا چلا جائے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، پینلٹی دینی پڑے گی۔ تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم پر کوئی سزائیں فوراً نافذ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ڈنڈے کے زور پر بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ محبت ہے کہ اللہ نے کھلی آزادی دی ہوئی اور ہمیں کہا ہے کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ نہ کرے ایک نماز چھوڑیں تو وہ بھی ہم اللہ کا وعدہ توڑ رہے ہیں، کیونکہ کلمہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ 5 پلرز پر اپنے اسلام کے ایمان لائیں۔
تو اللہ کے عہد ہم زندگی میں کہاں کا توڑتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. ہم وعدہ کر کے کہہ رہے ہوتے کہ فلاں وقت میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی یا فلاں کام میں آئندہ نہیں کروں گی، لیکن وہی ہم واپس توڑ رہے ہوتے اپنی باتوں کو. تو یہ بہت ہی ڈیٹیل ہے یہ چیز، لہٰذا ہمیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا چاہیے. وَيَقْطَعُونَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں جس کا حکم دیا ہے اللہ نے کہ اس کو جوڑ کر رکھا جائے. کس کو جوڑنے کا اللہ نے کہا ہے؟ رشتوں کو آپس میں. صلہ رحمی کی طرف اس میں اشارہ ہے کہ جو ہمارے سسرالی رشتے ہیں یا جو ہمارے خونی رشتے ہیں جس کو ہم رحم کے رشتے کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمارا ایک تعلق بنایا ہے اور ہماری خواہش کے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں پیدا کر دیا ہے وہ ہمارا رحم کا رشتہ ہے، اور پھر شادی بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے تو وہ ہمارا سسرال بن جاتا ہے. تو یہ دو رشتے اللہ نے ہم سے جوڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان رشتوں کو اپنے سے جوڑ کر رکھنا چاہیے. اگر ہم ان رشتوں کو توڑیں گے اور قطع رحمی کریں گے تو اللہ نہ کرے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. لہٰذا اگر ہمارے کچھ رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں تو ہمیں تو اپنے طور پر ان کو راضی رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اگر سامنے سے کوئی آپ کو رسپانس نہیں دے رہا تو آپ وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے ٹائم بعد ان کی خیر خبر لیتے رہیں تاکہ آپ گناہ میں شریک نہ ہوں. ٹھیک ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ایسے لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں. اور زمین میں فساد کرنا کیا ہے؟ درخت کو کاٹ دینا یا جانوروں کو کچھ کسی طرح سے تکلیف دے دینا یا انسانوں کو تکلیف پہنچانا، خون ریزی کرنا اور انسانوں پر گولیاں چلا دینا یا خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے انسانیت کو نقصان پہنچانا اس فساد کے اندر آئے گا. تو ایسے لوگ لوزرز ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے. اس آیت کے اندر 3 خرابیوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں زندگی دی، تم کچھ نہیں تھے. ہم اگر آج 33 ایئرس کے بھی ہیں، ایک مثال دے رہی ہوں میں، تو ہم 34 ایئرس پہلے کہاں تھے؟ مطلب آپ سب کی جو بھی عمر ہے 50 سال کی عمر ہے تو آپ سوچیں کہ 51 ایئرس پہلے کہاں تھے؟ زمین کے کسی کونے پہ تھے آپ کا کوئی وجود نہیں تھا. پھر آپ کے ماں باپ کی غذا بنے آپ، اور پھر اس غذا سے نطفہ بنا، اور پھر نطفے سے رحم مادر کے اندر گیا اور ایک پروسیس ہوا 9 مہینے کا، اور پھر آپ دنیا میں آئے. اور جب آپ دنیا میں آئے تو چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی کوئی وہ نہیں تھی ایک دم ایسے کہ ٹیک کیئر کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کو توجہ کی ضرورت تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں تم تو مردہ تھے، تم کچھ تھے ہی نہیں. زمین کی کسی کونے پہ مٹی بنے ہوئے پڑے تھے، لیکن اس مٹی سے غذا ہوگی اور بہت ساری چیزیں ہوئی اور ایک پروسیجر کے ذریعے سے تم وجود میں آئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں اللہ نے زندگی دی تھی. تو زندگی دی بھی اللہ نے ہے. ایک کسی کے اندر جو سانس ہارٹ بیٹ آتی ہے نا، جب انسان کنسیو کرتا ہے 6 ویکس کے اندر جو ہارٹ بیٹ آتی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اگر اللہ سانس نہ دے تو انسان وجود نہیں رکھ سکتا کچھ. تو اللہ سانس دیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے تو موت بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مر جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن ثم یحییکم، واپس اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو دنیا میں جو ہے نا تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، اور سانس بھی تمہارے پاس اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے. اور مر بھی اپنی مرضی سے نہیں مرو گے، جب اللہ چاہے گا تو ہی مرو گے. چاہے خودکشی کر لو یا کچھ بھی کر لو، جب اللہ مارے گا تبھی مرو گے. اللہ سانس نہیں لے گا تو کوئی نہیں نکال سکتا سانس. آئے اپنی مرضی سے نہیں ہو، جاؤ گے اپنی مرضی سے نہیں، تو بیچ والا جو وقفہ ہے نا دنیا کا، وہ کیوں اپنی مرضی سے گزارتے ہو؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سانس کی بات ہے ساری. اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اگر ڈیڈ باڈی آپ نے کبھی دیکھی ہو تو اس کے اور آپ کے بیچ میں صرف ایک سانس کا ہی تو فرق ہے کہ اس کی سانس بند ہو گئی اور آپ کی چل رہی ہے، صرف یہی تو فرق ہے. مرنا اسی کو تو کہتے ہیں کہ سانس لے لی جاتی ہے. باقی یہ ساری چیزیں، برین چلنا اور ہارٹ کا آگے پیچھے ہونا، یہ تو بس ایک بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ جب سانس لینا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ ایک بیچ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ انسان اس بہانے سے دنیا سے چلا جائے. ورنہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ اچانک بھی سانس روک سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ نہ کرے اچانک بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن اچانک کی موتیں ہمیں ذرا زیادہ ہلا دیتی ہیں. اور جو ذرا ترتیب سے آتی ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے انسان اور بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر مرتا ہے تو ہمیں اتنا جھٹکا نہیں لگتا. لیکن اچانک کوئی موت آ جاتی ہے تو ہمیں بہت حیرانگی ہوتی ہے. حالانکہ حیرانگی کی بات نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی کو زندگی دیں، جب چاہیں کسی سے زندگی لے لیں. تو اب اللہ تعالیٰ پوچھ ہی رہے ہیں کہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں مانتے؟ تم کیوں انکار کرتے ہو اپنے عمل سے؟
پھر اگلی آیت یہ آ رہی ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم سب کو تمہارے لیے. کتنی زبردست آیت ہے. هو الذی خلق لکم، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے. تمہارے لیے کا جو ورڈ آپ انجوائے کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے. ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں سب تمہارے. لکم کا ورڈ جو ہے نا اس کو آپ یوں انجوائے کریں کہ مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ ایک بہت بڑا دسترخوان لگا دیں اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ سارے کھانے میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے بنائے ہیں. اور تمہارے کہنا کتنا اسپیشل فیل ہو رہا ہے. آپ لوگ موجود ہیں نا، آپ سب سوچیں کہ یہ میری زبان سے آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نا، سارا کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کبرا آنٹی کو کہہ رہے ہیں، حدیبیہ کو کہہ رہے ہیں، سب کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں. یو ہیو ٹو فیل اٹ. جب ہمیں کوئی اسپیشل کر کے کہتے ہیں نا، ہم انجوائے کرتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ دو چھوٹا سا دستر لگا کے نہیں کہہ رہے کہ دسترخوان میں جو چیزیں پکی ہوئی ہیں وہ تمہارے لیے، بلکہ اللہ نے کہا ما فی الارض جمیعا، جو بھی ہے زمین میں، جو بھی ہے. کیا اسپیشل فیلنگ ہے. رک گئی ہوں میں اس آیت پر. آئی ایم فیلنگ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے. کیا کیا رکھ دیا اللہ نے زمین میں. اتنی بڑی زمین ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہیں، زمین کے اندر سے آپ پانی حاصل کر رہے ہیں، آپ زمین کے اندر سے نکلی ہوئی سبزیاں کھا رہے ہیں، آپ زمین کے اندر سے نکلے ہوئے فروٹس کھا رہے ہیں. آپ کا کھانا جو ہے نا، چاول ہے، روٹی، سب کی اصل پیداوار زمین ہے. گندم زمین سے نکلتا ہے، چاول کا جو آٹا ہے وہ بھی زمین سے آ رہا ہے، ہر چیز زمین سے آ رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں انسان یہ تمہارے لیے ہے، اللہ نے میرے لیے نکالا ہے یہ. تو اب میں بتاؤں اللہ کو کہ میں کیا کر رہی ہوں اللہ کے لیے. اللہ نے مجھے اتنے اہتمام سے پیدا کیا، میرا خالق مالک مدبر اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہوں. میں صرف آپ کے لیے نماز پڑھی. میری کوئی نماز ایسی ہے جس کے اندر اتنی محبت شامل ہو جائے کہ میرا سجدے سے سر اٹھانے کا دل نہ چاہے اور میں شکر سے سر جھکائی ہوئی ہوں اور میں فیل کر رہی ہوں اپنے دل میں کہ سبحان ربی الاعلی، جی میرے اللہ ہیں آپ میرے اللہ ہیں جس نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی. کبھی میرا سر سجدے میں جھکا تو ساری نعمتوں کو یاد کریں اور زمین پر ناک رکھیں اپنی اور دل سے کہیں سبحان ربی الاعلی. بہت بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، امیجن کریں. ثم استوى الى السماء، تو زمین بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوئے. فسواہن سبع سماوات، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنایا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اور حدیث کی روشنی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس طرح سے آسمان 7 ہیں، بالکل اسی طرح سے زمینیں بھی 7 ہیں. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آتا ہے کہ زمین بھی آسمان کی طرح 7 ہیں. کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ظلماً کسی کی ایک بالِ زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گا. تو اس آیت کی روح سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 7 زمین کا بھی تذکرہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہ والی حدیث کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ اس حدیث کے اندر کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کر کے اور اس کی ایک بالش زمین کو قبضے میں لے لے، اور ایک بالش زمین کتنی ہوتی ہے؟ بالش کتنے حصے کو کہتے ہیں؟ بالکل تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے نا. تو اگر کسی نے کسی پر ظلم کر کے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا، یعنی کہ پراپرٹی کا کچھ حصہ لے لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے 7 زمین کا طوق پہنائیں گے. 7 زمین کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا طوق ہو جو 7 زمین جتنا ہو. گردن کے اندر ڈالے جانے والی چیز کو طوق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا یہاں پر بتا رہے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ سے کہوں گی جو میں نے سنی اور مجھے بہت پسند آئی، وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ 7 آسمان ہے نا، تو ہر دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے 50 سال کی مسافت. 7 آسمان ہے نا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے 50 سال کی مسافت. آپ سوچیں کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا، آپ ٹریولنگ کرتے جائیں اور آپ 50 سال کے ہو جائیں، پھر آپ کی جا کے گاڑی روکے تو پھر آتا ہے آسمان. تو ہماری جو زندگی ہی پتہ نہیں 50 سال ہے کہ نہیں ہے، تو اتنا زیادہ گیپ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا. اور یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہرحال اندازہ زیادہ جانتے ہیں، اور میں صرف یہ باتیں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ کو اللہ کی جو قدرت ہے نا، اس کی جو وسعت ہے نا، وہ سمجھ آئے. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ان باتوں کو کرنے کا، ہمارے علم میں بھی آئے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. تو اتنے بڑے اللہ ہیں کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے ایک آسمان نظر آ رہا ہے نا، اس سے اوپر ایک اور آسمان ہے، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 50 سال کی مسافت. مسافت کسے کہتے ہیں؟ سفر. 50 ایئرس کا سفر کریں گے تو آپ پہلے دوسرے آسمان پر پہنچیں گے، پھر دوسرے سے تیسرے کا کریں تو
50 سال کا واپس سفر ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساتوں آسمان کے اوپر ایک عرش ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہمارا دماغ ہی گھوم جائے گا کتنے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بس اب یہ سوچیں کہ میں اب اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں کیا مقام اور مرتبہ دیتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو میرے لیے اہتمام سے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جا کر مستوی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر مچھر کی مثال بیان کی گئی تھی، اور جنت کے رزق کی بات ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فاسق کون ہے جو اللہ کے وعدوں کو توڑنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ شروع ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آدھا پڑھ پائیں گے ہم یہ واقعہ، اور غور سے سنیے گا آپ لوگ، اور جو لوگ اگر اچانک جا رہے ہیں کلاس سے تو وہ ضرور اس کی ریکارڈنگ سن لیجئے گا، کیونکہ آج آدھا واقعہ ہوگا اور اگلی کلاس میں آدھا ہوگا، تو آپ لوگوں کے لیے پورا واقعہ ایک ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ آدھا آدھا سنیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، اور جانشین کے لیے خلیفہ کا لفظ یوز ہوا، اور خلیفہ کہتے ہیں ایک کے بعد پیچھے آنے والا، ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ تو کائنات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک نسل آتی ہے، پھر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، پھر دوسری نسل آتی ہے، پھر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے، تو ایک کے بعد ایک انسان آ ہی رہا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ ویسے بھی آپ زمین پر جنات بھی رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کریٹ کیا اور ہمیں بھی کریٹ کیا ہے، تو ایک کے بعد ایک آنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا اللہ سے، بلکہ بس اپنے دل کی ایک رائے بیان کی۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا آپ بنائیں گے زمین کے اندر مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اسے جو فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اسے جو خون بہائے۔ تو فرشتوں نے بس اللہ کو اپنے دل کی ایک بات کہی، کوئی اعتراض نہیں کیا، حالانکہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اعتراض ہے، لیکن ہم فرشتوں کے بارے میں ایسا اعتراض نہیں سوچ سکتے۔ بس انہوں نے ایک جنرل بات کی کہ کیا کہا کہ آپ زمین میں اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج زمین پہ یہی ہو رہا ہے، انسان پیدا ہونے کے بعد فساد کر رہا ہے اور خون بہا رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے۔ تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کو اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے انسانوں کو پیدا کرنا ہے یا اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے، تو وہ آلریڈی ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی بات انسانوں کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حکمت بھی پتہ ہے کہ کیوں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو۔ اور آگے کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ ایز اے انسان ہمارا شرف اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے ہمیں بنایا ہے اور ہمارا شرف ہے انسان بننا، اشرف المخلوقات بننا، تو پھر ہمیں اس اعزاز کو پروف بھی کرنا ہوگا۔ صرف اعزاز لے لینا نہیں ہے ہمیں کہ ہم بہت اچھی مخلوق ہیں اور بہترین مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ہماری تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور ہماری فضیلت ابھی آئے گی ان آیات کے اندر، تو ہمیں پھر اس فضیلت کو پروف بھی کرنا ہے اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہم یہ دو کام کریں، فساد کریں اور خون ریزی کریں، کیونکہ آج اللہ معاف کرے انسانیت یہی کام بہت شوق سے کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پر فساد ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پر انسانوں کی عزت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خون بہت عام ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کریٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا، اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے ساری انسانیت کو وجود میں لایا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تو کیا آیت آتی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھائے ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام۔ اب یہ کیا نام تھے؟ دنیا میں آنے والی تمام چیزوں کے نام۔ جیسے مثال کے طور پر اتنے سارے انسان ہیں، پھر اسی طرح جانور ہے، جانور کا کوئی نام تو ہوگا نا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو چلنے پھرنے والے ان کو جانور کہا جاتا ہے، اسی طرح اڑنے والوں کو پرندہ کہا جاتا ہے، تو یہ نام ہے نا، خود سے تو ہم نہیں بول سکتے نا، ہر چیز کا نام ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں دنیا میں آئیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے سارے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ پھر کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور کہا کہ تم بتاؤ مجھے ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ اللہ نے فرشتوں نے جو یہ ایک اعتراض نہیں اپنے دل کی رائے شیئر کی تھی نا کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں اور آپ کی تسبیح کے لیے تو ہم کافی ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا، فرشتوں کو ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر کے بھی دکھا دیا تاکہ ان کا شک دور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل کیا کیا، یہ پریکٹیکل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا اور ان کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے،
اور کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو ایک طرف کھڑا کیا اور یہ کہا فرشتوں سے کہ اب تم بتاؤ ان ساری چیزوں کے نام جو دنیا میں آنے والی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں فرشتوں کا جواب کیا ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ان کی عاجزی دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہیں آپ، یعنی کہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اس سینٹنس کے اندر عاجزی ہے نا۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا نا تو ہم اپنی عاجزی شو نہیں کرتے، بلکہ بڑھ چڑھ کر بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کم نہیں مانتے، بس کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بڑائی بیان کر ہی لیتے ہیں، اعتراف نہیں کرتے کہ وی ڈونٹ نو۔ تو فرشتے اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اصل علم کا سورس اللہ ہی، اللہ جس کو سکھائیں اسی کو آتا ہے، سب کو نہیں آتا۔ تو فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، اور آپ نے جو بھی کہا وہ آپ کی حکمت ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، آپ کو ہی علم ہے اور آپ ہی حکمت والے ہیں کہ آپ کی کیا حکمتیں انسان کو پیدا کرنے میں ہمیں نہیں پتہ، اور آپ سب سے بڑے علیم ہیں، اسی لیے آپ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھایا ہمارے علم میں وہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال یا آدم، کہا اللہ تعالیٰ نے اے آدم علیہ السلام، انبئہم باسمائہم، فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہیں ابھی سکھائے ہیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ساری چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جاننے والا ہوں غیب کا، آسمانوں کے اور زمین کے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں بھیجا ہے نا تو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور سب سے بڑا اعزاز جو انسانوں کو ملا ہے نا وہ علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم انسان اشرف ہیں ہی اس لیے کیونکہ ہم علم رکھتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا جو بس زیادہ تر فرشتے عبادت کرتے ہیں، ان کو ہماری طرح زمین پہ رہنے کا اور چیزوں کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے کہ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن انسان کا کیا کام ہے کہ وہ زمین پر اپنے بچوں کو صرف اور صرف مدارس میں داخل کروا دیں اور دنیا کا کوئی علم نہ سکھائیں۔ تو ایک بات بتائیں کہ اگر آپ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آئے گا تو پھر وہ قرآن کا ترجمہ کیسے سیکھیں گے؟ ان کو پڑھنا آئے گا تو ہی وہ اردو سمجھیں گے اور اردو کی لکھائی کو دیکھ کر پڑھ سکیں گے، تو ہی وہ جا کر قرآن کا علم حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور آپ نے جتنا بھی دنیا کا علم حاصل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ جو علم انسان کو اللہ کے قریب نہ کر سکے وہ حقیقی علم نہیں ہے۔ حقیقی علم یہ ہے کہ ہم کچھ بھی سیکھیں تو ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ تک ہم پہنچ جائیں۔ تو ہمارا انسان بننے کا شرف صرف اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اور آج ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ علم سیکھیں جس سے ہم اللہ کو پہچاننے لگیں۔ قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو، اور جیسے جیسے اللہ کی پہچان ہوگی اس طرح سے ہماری زندگی خوبصورت بنتی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت ساری ہے انسان کو بنانے میں، اور آپ دیکھیں جہاں خون ریزی ہو رہی ہے یا فساد ہو رہا ہے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی تو ہیں نا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنا کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری پلاننگ کے ساتھ انسان کو اس دنیا پر اتارا ہے اور اس کو علم جیسی نعمت دی ہے، اور اگر آج ہمارے پاس علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم اپنے اشرف ہونے کا فرض اور حق ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور ایز اے مسلمان بیسک نالج ہم سب کے پاس دین کی ضرور ہونی چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے دنیا کا علم سیکھنے کے لیے اتنے سال لگا دیے، بالکل اسی طرح سے دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم لگانا چاہیے، اور قرآن کا اور سنت کا اور حدیث کا علم ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے۔ جو فرضی علوم ہیں وہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، اور یہ سارے علم ہمیں اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اور ہم سب دنیا میں آنے کا مقصد پورا کریں کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے اختیار کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد جو ایک دوسرا ٹاپک آ رہا ہے وہ انسان کا ایک مزید اعزاز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ اعزاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی اتنی عزت افزائی کہ ایک تو پہلے اس کو علم دیا گیا اور اس کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، فوقیت دی گئی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کے لیے سب کو کہا، سب فرشتوں کو کہا کہ وہ ان کو سجدہ کریں۔ اور سجدہ کرنے کا مطلب کوئی سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیمی سجدہ کیا، یعنی کہ فرشتے انسانوں کے آگے جھکے۔ تو سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ فرشتے ایک اختیاری مخلوق نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار ہے۔
اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں شیطان کے اوپر آیات آئیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے کس طرح سے انکار کیا اور کس طرح سے بندگی کی لسٹ سے نکل گیا اور ہمارا کس طرح سے دشمن بنا. تو یہ والی آیات پھر ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اور اس والی آیت کا آگے والی آیت سے کنیکشن ہے، لہٰذا آپ لوگوں میں سے جس کی